السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت خیریت؟ ہاں اللہ کا بتاؤ کیا حال ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے، دعائیں آپ کی. مجھے اللہ مدد فرمائے. اور کھانا کھا لیا؟ کھانا کھا کے ختم ہو گئے، کھا چکے. اچھا چلو خیر، بڑھیا، اچھی بات ہے. اور کیا خبر ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں حالت تو بڑے خراب چل رہے ہیں، حشمتیوں نے تو مدد ہی نہیں کی فلسطین کی کبھی. حشمتی لوگوں نے وہ مسلمان نہیں مانتے ان لوگوں کو، فلسطین والوں کو. تو مسلمان نہ مانتے ہیں، کفر صادر ہوا ان سے. یہ تو جب اچھے خاصے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے. ارے تو بھائی یہ کفر ثابت ہوگا بھی تو کفر کافر بولیں گے؟ کوئی اعلیٰ حضرت نے فتویٰ تھوڑی دیا پورا فلسطین کافر ہے، پورا ہندوستان کافر ہے، پورا ارے جب پاکستان یہ کافر حضرت ہے. مولانا تطہیر احمد صاحب کو نہیں مانتے مسلمان، تو فلسطین والوں کو کیسے مانیں گے حشمتی لوگ؟ کیا خالی باپ بیٹا مسلمان ہے بس؟ بس یہ حشمتی مسلمان ہیں بس. ارے تو یار فلسطین کی مدد تو بریلی شریف والی بھی کر رہے ہیں، مداری بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں. یا باپ بیٹے خالی لوٹنے نکلے ہیں لوگوں کو؟ حشمتی نہیں کریں گے، حشمتی. تو خالی لوٹنے نکلے ہیں باپ اور بیٹے سب. کیا؟ حشمتی ہی مسلمان ہیں، حشمتی جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ. ارے حضرت تو کفر ثابت بھی تو ہونا چاہیے نا، ایسے کیا سب کو کافر کہہ دیں گے؟ وہ تو زبردستی کفر ثابت کر دیں گے. یہ اٹھوا لو، اللہ، وہ تو زبردستی ثابت کر دیں گے. تو ایسے کیسے ہو جائے گا پھر؟ یہ تو خود اس بھکاری لیے ہوں گے حشمتیوں میں حشمتی. کوئی بھی آج تک حافظ نہیں ہوا، اور تو نہ قاری ہے ان میں کوئی، نہ حافظ ہے. ارے تو مولوی حضرت بھی ہے تو خالی علم ہے نہیں ان کے پاس، چھوٹا موٹا علم ہے بس، تھوڑا بہت. عالم بھی صحیح نہیں. وہ عالم بھی ایسے ہے جو قرآن حدیث کی بس غلط ایک ہی تشریح کرتے ہیں. ان کے عالم ایک ہی ہوئے تھے، حضرت مولانا مشاہد رضا صاحب. ہاں وہ تو بات وہ صحیح ہے. قابل عالم تھے بس. تو حشمتیوں میں عالم بھی کھائے ہیں، قرآن حدیث کی غلط نہیں تشریح کرتے ہیں. مشہور بھیا بھی اچھے عالم تھے. اچھا اچھا اب ایک عالم وہ ہے تو انہیں حشمتی یہ خود ہی نہیں مانتے ان کی خاندان کے. وہ ہے مولانا شایان رضا خان صاحب ازہری. اچھا اچھا وہ جامع ازہر پڑھ کے آتے تھے، ان سے توبہ کروائی ہوگی انہوں نے، اچھا لیکن پھر بھی تجدید ایمان نکل نہیں کروایا. اس میں یہ باپ بیٹے اب پھنس گئے کہ تجدید ایمان نکل کیوں نہیں کروایا تم لوگوں نے. ارے اس کا نہ یہ مطلب نماز اب نہ یہ بھی یہ نماز مزدق کی صلح دعوت. کلیوں میں آ گئے ہیں حشمتی. یہ ادریس رضا حسن عبداللہ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے خاندان والا آدمی سوچ کے چھوڑ دیا اس کو، شاہین رضا کو. اچھا تو کوئی دوسرا ہوتا تو تجدید ایمان کرواتے. ارے تو یہ خود کون سے صحیح حشمتی، یہ خود صلح کلی ہے. ارے تو یہ تو ایسی نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کام دھندے کے لیے، کھانے پینے کے لیے. کیا بالکل بالکل وہی بات ہے. یہ تو اپنے بزنس کے لیے نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا دھندا بن گیا ان کا نام لینا. نہ دھندا ہے اور یہ کون سے کٹر سنی ہے، خود صلح کلی ہے. بالکل بالکل بالکل. وہ تو بلکہ سنیت کا بدنام اور کروا رہے ہیں. تو دیکھو ڈھول بجانے کے لوگ جائز کر رہے ہیں. ارے ان لوگوں نے ڈھول بجانے کو، کڑوں کو، انگوٹیاں پہننے کو، عورتوں کا مزار پہ جانے کو، ویڈیوگرافی خوب بنوا رہے ہیں آج کل. یہ خوب سامنے سے کہ ان کو دکھنے رہا کیمرہ، اور جو قیامت کی علامت ہے یہ کیا کیا کریں گے لوگ، خوب ویڈیو بنوا رہے ہیں سامنے سے. اور سارے شریعت کے خلاف جو بھی کام ہے تو یہ کہتے ہیں پیلی بیت آ جاؤ، بریلی منع کرے گا ہم فتویٰ دے دیں گے جائز ہے. یہ بات بھی صحیح. کیا بریلی جو منع کرے گا پیلی بیت آ جاؤ ہم فتویٰ دے دیں گے. اصل ان کا مارکیٹ ڈاؤن ہوا ہے حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کی ذات سے. ان کی تقریروں کی وجہ سے ان کا مارکیٹ ڈاؤن ہو چکا ہے، اسی لیے ان کے اوپر یہ فتوے لگاتے ہیں. ہاں وہ تو خیر بات صحیح ہے. کیونکہ انہوں نے حق بیانی کی نا، ان کی تقریریں مقبول ہوئی. جی جی حشمتی جل مرا کہ اس نے کیسے یہ پبلک کو صحیح راہ دکھا رہا ہے. مطلب ان کو یہ صحیح راہ ہضم نہیں ہوتی کہ یہ اصلاح نہ کرو، قوم میں بس فساد پیدا کرتے رہو. ہاں لوگوں کو نمازی مت بناؤ، لوگوں کو قرآن کا عادی نہ بناؤ، چشمے سے ماں باپ اونچا کا پاجامہ فرماندار مت پہنواؤ، حلال روزی سنت کی کوئی شریعت پہ تعلیمات مت دو اس طرح سے. شریعت پہ عمل مت کرو. ان کے یہ بس کیا شیطان سے بڑے شیطان ہی ہیں. وہ یہ تو سمجھے وہ کہتا رہا تھا، وہ کون فاران نظر وہ کون تھا کہ کعبے کا طواف کرتے کرتے مر جائے،
یعنی جو حشمتی نہ ہو تو جہنمی بتا رہا تھا اس کو. ارے تو خالی رد بھی کرو، رد کرنا چلو اچھی بات ہے، جو جس کا کفر ثابت ہوا اس کو رد بھی کرو، تو اصلاح کون کرے گا پھر؟ اور یہ بھی کہہ رہا کہ اللہ اللہ دونوں کہتے ہوئے ضروری مر ہے، جائے. رد بھی ضروری ہے، اصلاح بھی ضروری ہے. اب کوئی نعوذ باللہ کوئی کافر کے منہ پہ زبان پہ اللہ اللہ کا نام آ گیا لاسٹ میں، یہ تو پھر مسلمانی کہاں ہے صاحب؟ اس طرح کے نام لینے کے نام کے مسلمان ہیں تو ہاں یہ تو نام کے تو ہے ہی، یہ بات تو صحیح ہے. دیکھو تو الٹی کھوپڑی کے مسلمان دیکھو ہیں، الٹی برہان کھوپڑی کے رضا نے ایک بار یہ جو کہا ہے، تھا، الٹی کھوپڑی کے مسلمان. نہیں برہان رضا نے ایک بار جامعہ ازہر کے خلاف تقریر کی تھی، ہوں اور بعد میں ایک وہ کون ہے اس کا بھائی بڑا وہ زرتاب رضا، ہوں اب وہ اظہر میاں کے گن گا رہا کہ مجھے پیسہ مل جائے گا، بکرا مرغا مل جائے گا، یہ دولت کما لوں گا اظہر میاں کا نام لے کے. ہاں وہ انہوں نے دیکھا بائی کاٹ ہو رہا ہے، لوگ بائی کٹ رہے ہیں، کاٹ. تو ہزاری میاں کا نام لے. تو مولانا تفسیر احمد صاحب کا آج بھی وہ مخالف ہے، مولانا مولوی برہان اور وہ کون ہے مولوی زرتاب، دونوں مخالف ہیں. تو وہ خود ہی ویسی کیٹیگری کے ہیں، سنابل رضا تو جو ہے جب نا ویسی ہزاری میاں کیٹیگری صاحب کے نے ہیں. ان کو خلافت دی ہے حضرت مولانا تفسیر احمد صاحب کو، تو پھر یہ برہان رضا کیوں تعریف وہ برائی کرتا ہے تفسیر احمد صاحب کی، تو اور ان مطلب کی کیوں تعریف کر رہا ہے، ان کی کیوں تعریف کرتا ہے ہزاری میاں صاحب کی؟ اس لیے کہ نوٹ میں تو نہیں ملے. یہ برہان رضا نے، زرتاب رضا نے تو تاج الشریعہ کی بھی توہین کری ہے، انہوں نے توبہ کری ہے. یہ بات صحیح کہہ رہا، توبہ نہیں کیا آج تک، کلمہ بھی نہ نہیں انہوں پڑھا. نے توبہ کی ہے، نہ تجدید ایمان کیا ہے، نہیں نہ نہیں تجدید کچھ نہیں نکاح نہیں کیا کچھ ہے. نہیں کیا نہیں کیا کوئی ویڈیو شائع نہیں ہوئی. دیکھو میں بتاؤں، اب تو فرقوں کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی جی تبلیغ جی نہیں ہو رہی ہے، فرقوں کی تبلیغ. ہاں ویسی حالات خراب تبلیغ چل رہے جماعت ہیں. والے اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اہل حدیث اپنے فرقے کی، جی جی اور بریلوی اپنے، اور دعوت اسلامی والے زکوٰۃ بانٹ کے وہ اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہے ہیں. ہاں ان میں بھی کچھ خرابیاں ہیں، دعوت ارے اسلامی بہت والوں میں بھی. یہ تو الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوایا، لبیک یا اتار کے نعرے اللہ کے رسول سے برابری کر رہا تھا. بتائیے آپ، ہاں جو اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے وہ نکلنا چاہیے، غلط وہ ہے. سب کرا اس نے، اور یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے. صفحہ 31 فیضان سنت، معاذ اللہ معاذ اللہ. صفحہ 27 میں یہ تک لکھ دیا کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا اس کی بخشش ہوئی ہے، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں. کتنی بڑی توہین کی. استغفر اللہ استغفر اللہ. صفحہ صحیح 27 فیضان سنت، آج تک اس نے کلمہ پڑھا، نہ نکاح کیا، نہ بیعت کیا. ہے. جی جی اور یہ تک اس بھائی نے کہا کہ یہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں. اس طرح کے جملے بولنا نہیں چاہیے. اور ایک اس کی کرامت دیکھیے زندہ، آپ ایک زندہ کرامت دیکھیے. اس کے پہلے ماتھے پہ کالے نشان تھے، اب لیٹسٹ میں دیکھو اس نے نشان غائب کروا لیے. وہ میک اپ ہوتا ہے مدری چینل پہ. ہاں میک اپ اس نے بلیچنگ کر کے کھال کھجوا کے وہ کالے نشان صاحب کا، یہ کتنی بڑی مکاری ہے صاحب. اچھا اللہ حفاظت فرمایا، ماحول بڑا خراب ہے. بس اچھا دوسرے جب اس ہم نے تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت جب اس نے کہ خواب حضرت ہم یہ نہیں، کہہ رہے ہیں پاکستان سے زیادہ فتنے کیوں نکلتے ہیں؟ یہ کہی آپ نے زیادہ پاکستان سے، فتنے پاکستان سے کیوں نکلتے ہیں؟ علی مرزا کا بھی وہاں سے نکلا، قادیانی کا بھی وہاں سے نکلا. یہ ایک انوار البیان والے جس نے کتاب لکھی ہے اس نے بھی ایسی بات کی تھی ایک بار اندور میں میرے سامنے. ہاں تو زیادہ یہ فتنے پاکستان سے کیوں نکلتے ہیں؟ ہاں قادیانی کا فتنہ، اور پیر پنچر کون ہے، وہ پیر پنچر، اور پیر وہ پنجرا جنی کاکا کے پیر نکلتے رہتے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں بہت زیادہ شرک بدعت ہے. یہ بات صحیح کہہ رہا، اب یہ وہیں سے فتنے نکلتے ہیں. اور ہاں وہ سنیت بھی بدنام ہو رہی ہے، نہیں اعلی حضرت کا اس نام کے بھی بدنام ہو رہا ہے. نہیں دیکھو اس نے اپنے بیٹے کو خلافت دے دی الیاس قاضی نے. اس کا چہرہ دیکھنا، بیٹے کا لگتا ہی نہیں ہے کہ قابل عالم ہو یا کچھ ایسا اچھا نورانی چہرہ ہو. اس سے اس کا چھوٹا بیٹا اچھا لگتا ہے بلال، وہ اس سے الگ ہو چکا ہے الیاس قاضی سے. وہ اس سے الگ ہے، الیاس قاضی کی مکانی دیکھ کے وہ الگ ہو چکا ہے. ہاں وہ خیر الگ ہوا ہے. بلال کے چہرے پہ نور بھی تھا، رونق بھی تھی، اور ہوں، بھولا پن بھی تھا، میں نے دیکھا ہے. ہاں وہ اجمیر شریف بھی تو آئے تھے، وہ ابھی بلال شاید اچھا پچھلی لڑکا سال ہے، آئے تھے. بہت نیک شخصیت ہے وہ. ہاں ان میں بھی بہت ساری خرابیاں، پتہ نہیں اچھا کیا کیا عمران یار، اتاری جو نئی ہے، نئی باتیں ڈال لی. اللہ کے عمران رسول کا دین اتاری جو تھا عمران وہ اتاری سمپل، اللہ کے رسول کا جو دین تھا وہ ایک دم سیدھا تھا، سمپل تھا. اس کو بڑا چڑھا کے اتنا بڑا کر دیا لوگوں نے، بہت زیادہ بڑا کر دیا، نئی نئی باتیں ڈال دی بہت ساری. اور یہ صاحب ملک تاج کی بات ہے، گاؤں جہاں ہم بیٹھے نا ابھی رامپور میں، ہوں تو ملک تاج میں ایک امام تھے وہاں کے، رانی نانکار کے، شاید نام ان کا مجھے یاد نہیں آ رہا. جی جی وہی تھے امام یا کوئی اور تھا. تو فیضان جی سنت پڑھتے تھے عصر کے بعد ملک تاج گاؤں میں. ہوں تو اس میں جب وہ لفظ آیا ایک بیچ کتاب میں نے اسے بہت تلاش کیا اور مل نہیں رہی مجھے وہ لفظ. اگر کسی کو مل جائے تو مجھے حوالہ بھیج دینا صفحے کا، میں جی جی تلاش تو کر رہا تھا ایک ایک پیج دیکھ کے کہ وہ مل جائے وہ لفظ. جی جی ایسے تو جھوٹے خواب بہت لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس نے بہت ساری
تو اس میں جیسے ہی وہ لگایا تو انہوں نے مجھے کتاب دکھائی والی فیضان جی سنت جی کہ صاحب یہ دیکھیے غور کریے کیا ہے. جی تو جی اس میں لکھا تھا الیاس قادری نے کہ ہمارے پاکستان میں جو سب سے زیادہ بدصورت ہوتا ہے لوگ اس کو یوسف کہتے ہیں، اور اچھا جو سب سے زیادہ جاہل ہوتا ہے لوگ اس کو محمد فاضل کہتے ہیں. اچھا تو یہ ملک ٹار کی بات ہے، جب میں بیٹھا ہوں اس سے تھوڑی دور ہے. تو مجھ سے اچھا کہا صاحب دیکھیے، ارے یہ تو بالکل غلط بات تھی کہ ایسا تو دنیا میں کہیں تم نے بھی نہیں سنا ہوگا، جو بدصورت ہوتا ہو لوگ اسے خوبصورت کہتے ہیں. پاکستان میں کیا کہیں بھی نہیں کہتے دنیا میں. نہیں نہیں ایسا تو نہیں اور سنا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے لوگ اسے محمد فاضل کہتے ہیں. ایسا کہاں کہتے ہیں صاحب؟ نہیں نہیں ایسی بات تو اب سنی یہ تو نہیں کہتے ہے. گا وہ ہمارے پاکستان میں کہتے تھے، تیرے پاکستان میں کہاں کہتے ہیں؟ جگہ تو بتا، پتا تو بتا. ایسا کون کہتا ہے؟ کون مسلمان ایسے توہین کرے گا نبی کے نام کی؟ تو جب صحیح سے ہے. ملک تاج والوں نے کتاب رکھ دی، بند کر دی تھی، پڑھنا ہی بند کر دیا تھا. ارے بہت ساری فیضان باتیں سنت. نکالنے کی انہوں نے بھی ڈورے باندھتے ہیں آج کل پیروں میں لیکن کیا، یہ اور پتہ علماء نہیں ان کو کو یہ یعنی نئی کیا نئی نہیں، نئی یہ نئی علماء باتیں جو بہت ساری ہیں. اس کی تائید کر رہے ہیں نا، ان اب کو انہوں نے زکاتیں کھلا دی، صدقے کھلا کے دل مار دیے کہ اب تم بھی ہماری تائید کرو، جاؤ ہمارے پلیٹ فارم پہ جاؤ. پچاس صحیح ہے. پچاس ہزار روپے ایک تقریر کا دے رہے ہیں، ایک اب علی مبلغ مرزا کو دے کیوں رہے اٹھا ہے؟ ہیں. علی مرزا کیوں اٹھا ہے؟ جبھی تو اٹھا ہے، وہ شرک بدعت زیادہ کر رہے ہیں لوگ. ہاں وہی تو لگائیے. اب وہ صوفی کلی منفی صاحب نے پتہ ہے کیا بولا؟ کیا بولا؟ صوفی کلی منفی صاحب نے یہ بولا ہے علی مرزا اس لیے ہٹیا، دعوت اسلامی والے بھابی دیوبندیوں کو رد نہیں کرتے تھے. کیا کہ اچھا میری بات سنو، 10 سال جو رہا ہو، جس تنظیم میں 10-12 سال دیا ہو، کہ اس کو سب پتہ نہیں ہوگا ان کی کتابوں کے بارے میں؟ ہاں مرزا انجینئر. ہاں صحیح. اس کو کیا پتہ نہیں ہوگا؟ خلیفہ ابلیس مرزا انجینئر. صحیح بات ہے. تو کیا اس کو پتہ نہیں ہوگا 10-12 سال دعوت اسلامی میں رہا ہو، سب پتا ہے. بھابی کی کتابوں میں کیا کیا سب پتا اس کو؟ صوفی کلی منفی صاحب بول رہے تم رد نہیں کرتے اس لیے وہ ہٹ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ خرابیاں تو ہے نہیں جو نہیں لوگوں بہت نے بڑا. دین میں بدعت کا ووٹ ڈال دی. ارے کیا صاحب جہاں حد سختی ہے وہاں سختی رکھنا چاہیے. انہوں نے تو دین کو بہت باری کر کے پیش کر رہے ہیں. مولانا تطیر آج صاحب سے بتاتے ہیں 20 نا. سال پہلے لوگ الیاس قاضی کا بہت ادب سے بہت دیر تک نام لیتے تھے. ہاں کئی چینجز آ گئے ان میں. آج سے 20 سال پہلے. ہم، پھر جب لوگوں میں بات اٹھی ہوگی تو پھر انہوں نے بند کر دیا. پھر یہ کرنا بیڑیا ہم، تو انہوں نے بند کر دیا نام لینا اس طرح سے. ہاں وہ امامے بھی چینج ہو گئے. اب اور پہلے آ رہے تھے، اب سب باندھتے ہیں. دوسرے اللہ کے رسول سے برابری اس نے کی تھی الیاس قاضی نے. اور یہ کبھی کبھی کیا کرتا ہے، پبلک کو دکھانے کے لیے کچھ باتیں منع کر دیتا ہے کہ بھائی میرے ہم، سامنے کیوں جھوٹ بول رہا ہو تم. جیسے کسی نے کہا ہوگا کہ انہوں نے امامے اتار دی اپنے، کہہ رہا ہے میرے سامنے کیوں جھوٹ بول رہا ہے، جا کے لوگوں کو لگے کہ بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، منع کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. سب ٹریننگ اس اچھا. کی سب سکھائے پڑھا ہے اس کے ہیں تاکہ تم ایسا بولنا، ہمارے سامنے جھوٹ بولنا تو ہم تمہیں ڈانٹیں گے کہ تم جھوٹ کیوں بول رہا ہو، تاکہ لوگوں کو لگے کہ کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں. سب ان کے پاس ٹرینر ہیں، سب ان کے پاس ایکٹر ہی ارے ہیں. سب ایسے ہی ہے، پاکستان والے مولوی بھی ایسے ہی ہے، اور یہ بریلی کے مولوی بھی، یو پی کے بھی ایسے ہی ہے. بہت ولی بن کے گھوم رہے ہیں، بنا فرضی ولی. اب وہ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے، جمعہ تک نہیں پڑھے، عید کی نماز نہ پڑھے. جاہل لوگ ہیں ان پہ دین کی محنت اب کی بتاؤ وہ گلزار نہیں، میاں نے دین و کہہ دیا، سنت وہ شریعت کی گلزار بات میاں نے بتائی جب نہیں، سے اور کسی جاہل کو جو ہے وہ جاہل جو ہے ولی سمجھ لیتے ہیں. ولی تو تھے وہ تاج الشریعت ہے بس. ہے. جو ولی تھے وہ تاج الشریعت ہے. آج کل تو فرضی ولی بہت ہیں. اب بتا گلزار میاں نے یہ تو کہہ جنرل جو دیا کہ بات ہے. نہیں، گلزار میاں یہ تو کہہ دیا مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو اعلی حضرت پر اور حضرت میاں پر ناز ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ نہیں غلط ہے، ایسے جملے بولنا نہیں چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بھی کہہ دیا کہ جتنے صحابہ کرام تھے بریلوی سے، ایسا بھی بولا ہے. ابھی کوئی کلپ ایک نے مجھے بھیجی ہے، ویڈیو آڈیو. ہاں وہ عقیدے کے اعتبار سے بولی، لیکن اس طرح کی بھاشن دینا نہیں چاہیے. قوم پڑھا لکھا انسان، ڈاکٹر انسان جو قابل ہوتا ہے، جو وہ کیوں نہیں آتے جلسے میں؟ انجینئر لوگ وہ سمجھ لیتے ہیں ان باتوں کو. وہ کہانی بہت ساری بناتے ہیں، جبکہ گلزار قرآن میاں حدیث کا میں کوئی ایک بات ہے مرید ہی تھا نہیں. مفتی سعدی سہیل پتہ نہیں سعدی. کتنی ساری کرامتیں بتا رہے ہیں جو دین میں ہی نہیں ہے. نہیں، مفتی 80% سہیل فرضی ہے. سعدی ان کا خاص مرید تھا. وہ ان سے الگ ہو کے پوری ہسٹری اس نے بیان کر دی کہ یہ کیسی کیسی جھوٹ مکاریاں کرتے ہیں. 9000 سلسلے سے کہہ رہے تھے مجھے خلافت ہے. ارے گلزار سب میاں فالتو کی بات ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے انسان، وہی کافی ہے. نہیں، 9000 سلسلوں سے انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ بول کے خلافت بتائی. بتاؤ 9000 سلسلوں سے. نماز تک تو پڑھی نہیں جا رہی. 900 پونے 900 سلسلوں سے خلافت، یہ وہ اور پاجامہ کھا بھی ٹخنوں سے نیچے ایک پہنتے ہیں، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے. پہنتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے. ایک سوا لاؤ گھسیڑ دو پیٹ میں. کیا ایک سوا لاؤ ان کے پیٹ میں گھسیڑ دو، پھر سے پوچھو کھانا کدھر کھا رہا ہے اور نماز کدھر پڑھ رہا ہے تو.
ہاں ادھر مدینے میں پڑھ رہا ہوں میں کیوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہم کس سے مرید ہو تو تم اس سے بس 2-3 شرطیں رکھ دینا بس، یعنی جو نماز مسجد میں پڑھتا ہو ایک وہ دیکھ لینا 5 ٹائم، اور دوسرے دیکھ لینا روزی حلال کھاتا ہو اور حلال روزی والے کے گھر جاتا ہو، اور تیسری شرط نہیں، تیسری یہ دیکھ لینا کہ اگر وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آ جاتا ہو تو پھر آنکھ بند کر کے اس کے مرید ہو جانا۔ صحیح ہے، پورے انڈیا میں ایک بھی پیر ایسا نہیں ملے گا موٹر سائیکل پہ جائے پورے انڈیا میں۔ نماز انسان پڑھ لے، ماں باپ کی ہاں خدمت اکا کر دکا لے، کوئی قرآن ہوں گے، شریف نیک پڑھ لے۔ بندے ہوں گے وہ تو آ جائیں گے، ورنہ یہ انٹرنیشنل پیر جو ہے ایک بھی موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھے گا، سوچے گا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے میں تو ہماری توہین، جبکہ صحابہ کرام نے تو چل پھر کے تبلیغ کی، خواجہ غریب نواز نے چل پھر کے تبلیغ کی، حضرت نظام الدین اولیاء نے چل پھر کے تبلیغ کی، حضرت صابر کلیری نے کتنی محنت برداشت، یہ موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھیں گے۔ ارے انسان نماز پڑھ لے، قرآن شریف پڑھ لے، اب ماں بتائیے باپ کی خدمت آج کر لے، یہی جتنے بھی کافی ہے۔ پیر ہیں یہ بتاؤ، کم سے کم 10 لاکھ پیر ہوں گے انڈیا میں کم بیش، اگر یہ ویسے بھی 10 لاکھ حالات پیر خراب۔ محنت کرتے تو پوری مسجدیں ایسی بھرتی ہیں جیسے جمعے میں مسجدیں بھرتی ہیں، اور یہ شرط ارے رکھ دیتے کہ اللہ کے یہ رسول شرط کا رکھ کے اللہ مرید کے بناتے رسول ہیں کا کہ جو اللہ نماز کے رسول پڑھے گا حلال روزی کھائے گا میں اسی کو مرید بناؤں گا، پورے انڈیا میں حلال روزی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور مسجدیں تو یہ وقف بل کا مسئلہ ہی نہیں آتا، یہ جتنے بھی معاملے آ رہے ہیں سب بے عملی کی وجہ سے آ رہا ہے، انہی مولویوں کی وجہ سے آ رہے ہیں زیادہ، مولویوں کی وجہ سے۔ انہوں نے بہت ماحول خراب کر رہے گا۔ 50,000 روپے تقریر لے کے ایک حدیث زیادہ پڑھ دی کہ وہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، اور سود خوروں کو جنتی بنا رہے ہیں، بے نمازیوں کو جنتی بنا رہے ہیں۔ ہاں وہ تو مولوی تو کچھ بھی کہتے ہیں آج کل، جبکہ حضور نے عوام تو بھیڑ فرمایا بھیڑیا ہے، کہیں بھی گھما دو انہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑ دی جان بوجھ اس نے کفر کیا، وہ حدیث نہیں بتائے گا، اور حضور فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا ذرا تمہاری بات سنو ایک منٹ، ہاں اللہ کے رسول کا دین ہے، نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، بد مذہبوں سے بھی دور رہو، یہ سب کفر ثابت ہے، تو یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ خالی کیا ردی رد بتاؤ گے کہ پیروں کی باتیں ہیں، اور ان کرامتیں، یہ کرامتیں، وہ کرامتیں، 80% کرامتیں فرضی بتا رہے ہیں، فرضی کتابوں میں چھاپ رہے گی ہے کیا؟ یہی بات ہے، ابھی بمبئی سے کہا ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں، بات ہے یہی باتیں بتا رہے ہیں کہ بمبئی میں پیر کا اور امام کا سیٹ ہو جاتا ہے کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، یعنی وہ امام کرامتیں بتائے گا پیر کی تو پیر ہوا میں اڑے گا، تو پیر مرید پھر امام کو کہہ جائے گا کہ یہ امام کا خیال رکھنا تم۔ ارے دین بتاؤ سیدھے سیدھے، ہم نے تو ایسے تک دیکھا ہے، بتائیں ہم آپ کو، ہاں ہم نے تو یہ تک دیکھا ہے، جیسے نعت شریف پڑھنے جاتے ہیں اسٹیٹ پہ، ہاں اس سے پہلے کسی کو کہہ دیتے ہیں تو نوٹ دیو، اچھا پھر وہ اس کا ساتھی نوٹ دے گا، اچھا، اور پھر اس کو دیکھ کے دوسرے بھی دیں گے، ارے یہ بھی ہو رہا ہے، ایسا بھی ہو رہا۔ یہی ابھی بمبئی والے کہہ رہے تھے، کیا نام ہے ان کا، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا ہمارا ہاں ان کا محمد یاسین نام ہے، بمبئی سے ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے کہ اب ایسا بھی سیٹ ہوتا ہے کہ ایک آدمی 1,000 روپے لے کے بیٹھے گا نعت پڑھنے والے کے لیے، تاکہ وہ اسٹارٹ کرے گا دوسرے لاکھ پھر ہزاروں ارے لاکھ۔ پہلے سے سیٹنگ ہو جاتی ہے یو پی والوں کی، ہاں یو پی والے بڑے بڑے وہ ہے، میں کیا بتاؤں حضرت آپ کو، ارے مسجدیں بھرتے نہیں ہیں، مسجدیں بھرواتے نہیں ہیں، روز ہی حلال کھاتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ بہاری بنگالی جو ہے نا، یہ دین سے محبت نہیں ہے، انہیں کاروبار سے محبت ہے۔ میں بس 2 ہی باتوں کا کہتا ہوں، روزی حلال دیکھتا ہوں میں، اور نماز 5 ٹائم۔ میں نے کتنے مریدوں کو چھوڑ دیا، ابھی کوٹا میں گیا کہ نہیں ملا مریدوں سے سب، پیر ہو تو ایسا ہو مفتی اعظم ہند جیسا، پیر ہو تو ایسا ہو اعلیٰ حضرت جیسا، پیر ہو تو ایسا ہو حجت اسلام جیسا، مفتی پیر اعظم ہو ہند تو ہو 5 تاج ٹائم شریعت جیسا، مفتی اعظم ہند 5 ٹائم مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو ایسے پیر اور ہونا حلال چاہیے، روزی آج کل تو فرضی پیر گھوم اور رہے حلال ہیں۔ روزی کھاتے تھے، حلال روزی، اور ایسے ڈھونڈتے نہیں پھرتے تھے کہ مالدار ملے، کوئی شیٹ ملے، یہ نہیں ڈھونڈتے تھے، وہ نہ ان کے دلال تھے اس طرح کے، بلکہ انہوں نے ہوائی جہاز سے سفر اس لیے نہیں کیا کہ پیسہ زیادہ خرچہ ہوگا، قوم کا فضول خرچی ہوئی، صحیح بات ہے۔ اور یہ حماد ارے اللہ اور ایسے جتنے ایسے بھی ہیں۔ پیر گھوم رہے ہیں جنہیں املا تک لکھنا نہیں آ رہا، کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا، نا 1 سال میں لاتا ہے وہ، کیا اتنے بڑے بڑے ناخن ہو رہے ہیں، اس کو لوگوں نے ولی بنا رہے گا معاذ اللہ۔ اب بتاؤ، اب جے پور میں حالات، میں نے ابھی آیا تھا جے پور، جی جی تو وہاں ناگوری کھو کے پاس میں رکا تھا میں، کوئی جگہ ہے بتایا 40 مسجدیں بتایا، کا سب کے سب دیوبند والوں کی، اچھا وہ ناگوری کھو کے پاس کوئی محلہ ہے؟ نہیں، ہمارے غریب نواز مسجد ہے سنیوں کی، ایک دو ہے وہ، ایک ہی مسجد بتایا، باقی کیا سب منڈی کی ہے 40۔ چلو خیر اب جو بھی ہے یہ کیا بات ہے کہ یہ زیادہ لمبی یہ پیروں ہو نے جائے گی، اسی بات پہ ختم کریں۔ عالموں نے تقریریں ایسی نہیں کی نا عمل والی، تو ارے لوگ خود ادھر عمل چلے کرے گئے۔ پہلے خود عمل آپ کرے، جے پور میں رہتے پہلے ہیں، خود عمل کریں گے تو عوام کرے گی آپ عمل۔ جے پور میں رہتے ہو، جے پور میں جو ہے آپ کو معلوم ہے مولوی عبدالستار تھے، وہ گھاٹ گیٹ پہ ہیں، مولوی عبدالستار قاری احترام عالم عامر میں امامت کرتے تھے، اور ارے مولوی سلو ولی کلی ٹائپ صاحب زیادہ ہے، وہ صلاح کلی تو ہیں سب،
پیسہ ارے کما بہت لیے سارے مولوی، سلے کلی ہیں. بڑے وہ تو ٹوٹل سولہ کلی ہو پہاڑ ارے گنج میں. ایک ہم سے یہ کہہ رہا تم نے دیکھا ہے کہ انہیں پیسہ کماتے ہوئے؟ تو ہم نے بولا اگر یہاں نہیں دکھ رہا تو یو پی میں لگا دیتے پیسہ، ایم پی میں لگا دیتے، وہاں گھر بنوا لیتے یہ لوگ. یہ کئی بات آپ نے. آپ ہم کو کوئی بیوقوف تھوڑی ہے. تو جے پور میں کون سے محلے میں رہتے ہو؟ 4 دروازے. 4 دروازے پہ. چلو میں آؤں گا انشاءاللہ. ابھی سروال شریف جے پور آئیں گے نا، اجمیر شریف، جی جی تو پھر آ کے ملاقات کریں گے. جناب قاری عرفان صاحب یہ بہت بڑے شاعر ہیں، نعت جی شریف جی. پڑھتے ہیں، بہت مشہور شاعر شخصیت ہے ہاں ملاقات کرو نا آپ انشاءاللہ. انشاءاللہ شخصیت. دیکھو اور میں ہم ایک ایک بات بات کہہ رہا یہ ہوں. کہہ رہے تھے نہیں، لاسٹ، میں ایک بات ہم کہہ ایک رہا بات ہوں یہ کہہ کہ رہے تھے لاسٹ بات سن لیجیے. دیکھو حالات بہت خراب ہے ملک کے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، فلسطین والوں کی مدد فرمائے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں لاسٹ بات، جو یہ وقف قانون نکلا ہے کیا، ہلو، یہ دیکھو یہ اس لیے نکلا ہے کہ فاروق ہے گووند پورے میں، فاروق حافظ ایک مولوی ہے، میں امامت کر رہے ہیں، اور بھی ایک کوئی دلی سے آئے وہ کون ہے، یعقوب وغیرہ. ان کا عقیدہ ہے کعبے کا امام، مدینہ نبوی کا امام مسلمان نہیں ہے. ارے یار جب تم ایسی باتیں کرو گے تو یہ وقف کے قانون آئیں گے، سارے حجوں کی نمازوں کو کیوں برباد کر رہا ہو تم لوگ؟ ارے بنا تحقیق تھوڑی بول دیں گے کسی کو ہاں، کافر بنا ہے وہ تحقیق یہ کے وہ یہ. کافر بولنے کا جسے حکم بھی کفر نہیں ہے. ثابت اب ہوا تم اس کو بولیں گے دیکھو غلط. بغیر اللہ کے گھر کے امام، اللہ کے رسول کے امام ہم تو جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جائیں آپ کے قبضے و اختیار میں. ارے غوث عالم کی مسجد میں کوئی بدعقیدہ کھڑا ہو جائے گا تو بے ہوش ہوگا کہ نہیں؟ آپ بتاؤ. ہاں وہ تو تاجدار انبیاء کی زیادہ- مسجد میں تاجدار انبیاء جہاں آرام فرما رہا ہوں بالکل قریب میں امام ہوتا ہے، وہاں کیسے بدعقیدہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ارے وہ تو بد عقیدے تو کھپی جا سکتے ہیں، نہیں، خیر ابھی حضور اپنا موضوع فرماتے نہیں ہے ہیں اپنا. نصرت بالرعب مسیرۃ الشہرین، اللہ نے میری روب پہلے کے ذریعے کعبے میں مدد فرمائی، ایک بدھ بھی مہینے تھے، کی مسافت ابو دوری تک. جہل بھی تھا مکے میں. ارے تو وہ تو جب ابو تھے جہل بھی اب تھا. تھوڑی کوئی ہے وہاں پر بدھ تھوڑی رکھا ہوا ہے. پھر اور اپن کو بھی اس موضوع پہ دیکھو بات نہیں ایک کرنی بات ہے. یہ کہتا ہوں، کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. جب شیعہ نہیں ہو سکتا، شیعہ نہیں ہو سکتا، قادیانی، تو کافر کہاں سے جائے گا؟ وہ سب کے سب پکے حافظ اور قاری ہیں، اور باقی سب ارے ٹھیک ہے، حضرت سب ٹھیک چل رہا ہے. اچھا، ہاں بس زیادہ لمبی ہو ملک جائے گی کے بات، ایک حافظ بات صحیح کریں. نہیں ہے، ملک کے حالات صحیح نہیں ہے، یہ سب باتیں کرنا بعد میں چاہیے. ابھی اچھا تو میری بات سنیے. جلدی کہہ ایک دو، میں بات، پھر انشاءاللہ بعد میں بات کر لوں گا. اب جیسے جو لوگ ہندوؤں میں مر جاتے ہیں تو وہ بھی تو دان دے کے جاتا ہوں گا مندروں کو. وہ تو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جو بھی تو کرنے جو والے. مر جاتے ہیں ہندو تو وہ بھی دان دے کے جاتا ہوں گا وہ مندروں تو کو، جس کو زمین جو کرنا زمین وہ کر کے زمین. مر جائے گا بس. تو ابھی ذرا زمین وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا پھر بعد میں بات کریں گے. ہم ذرا مسواتی رام تو پور وقت میں تو ہیں، دونوں کے لیے ہونا چاہیے، ہندو مسلم دونوں کے لیے. انشاءاللہ چلو پھر ٹھیک بات ہے. کریں گے تم سے آرام سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم. جزاک اللہ فی الدارین.